بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ MKN سپیکس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، شیخ صدوق املی بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب ابو ذر علیہ السلام کے ایمان لانے کے واقعے کو اس طرح بیان فرمایا کہ جناب ابو ذر علیہ السلام مکہ سے تھوڑا ہی دور اپنی بھیڑیں چرایا کرتے تھے کہ دائیں جانب سے ایک بھیڑیے نے ان کی بھیڑوں پر حملہ کیا۔ جناب ابو ذر علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کے ذریعے اس بھیڑیے کو اپنی بھیڑوں سے دور کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس بھیڑیے نے دوبارہ بھیڑوں پر حملہ کر دیا۔ جناب ابو ذر علیہ السلام نے دوبارہ اسے دور کیا اور کہا کہ خدا کی قسم، میں نے اپنی زندگی میں اس سے بدترین بھیڑیا کبھی نہیں دیکھا۔ بھیڑیے نے اپنی زبان میں جواب دیا کہ میں نے مکہ کے لوگوں سے زیادہ برا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم نبی عطا کیا، مگر نعوذ باللہ وہ انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے مقام کو نہیں جانتے۔ بھیڑیے کی اس بات نے جناب ابو ذر علیہ السلام کے دل پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ ان کے لیے ایک زیرہ اور پانی کا ایک برتن تیار کریں۔ میں مکہ جا کر اصل واقعے کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ موسم انتہائی گرم تھا، گرم لو کے جھونکے چل رہے تھے کہ جناب ابو ذر علیہ السلام مکہ میں پہنچے اور پانی پینے کے لیے زمزم کے کنویں پر آئے۔ انہوں نے جیسے ہی ڈول کو کنویں میں ڈالا تو ان کے ڈول میں پانی کی بجائے دودھ آیا۔ انہوں نے دودھ دیکھ کر کہا کہ یہ بھیڑیے کی پہلی صداقت تو صحیح ثابت ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ خانہ کعبہ میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ مسجد حرام کی ایک جانب بہت سے افراد جمع ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں دور سے جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر یہ لوگ کہنے لگے کہ بات کو مختصر کرو کہ ان کے چچا آ رہے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور کافی دیر تک ان سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی مجلس برخاست ہوئی اور تمام افراد اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ جناب ابو ذر علیہ السلام جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے چل دیے۔ راستے میں جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ جناب ابو ذر علیہ السلام نے کہا کہ میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا خواہش مند ہوں اور میں ان پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے۔ جناب ابو ذر علیہ السلام نے بھیڑیے کا قصہ بیان کیا اور پھر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہوئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ واپس اپنے قبیلے میں چلے جائیں۔ آپ کے ایک چچا زاد بھائی جو کہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی مال و دولت کی جا کر حفاظت کریں اور جب تک ہمارا امر ظاہر نہ ہو آپ وہیں رہیں۔ جناب ابو ذر علیہ السلام واپس آئے اور آ کر دیکھا کہ ان کے چچا زاد بھائی فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ان کے مال کو جمع کیا اور اپنے قبیلے میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو جناب ابو ذر علیہ السلام بھی ہجرت کر کے مسجد قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے پاس اس وقت 60 بھیڑیں ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں سارا دن انہیں چراتا رہوں، لیکن مجبور ہوں۔ میرے پاس اتنی دولت نہیں کہ کسی کو اپنی بھیڑیں سنبھالنے کا کام ذمہ لگا دوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جائیں اور اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کریں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ جناب ابو ذر علیہ السلام چلے گئے اور 6 دن تک واپس نہ آئے، اور جب 7ویں دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیں کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ جناب ابو ذر علیہ السلام نے عرض کی کہ میں صحرا میں نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور میری ایک بھیڑ کو اٹھا کر لے گیا۔ میں نے نماز نہ توڑی، اور اس دوران شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اگر تم اس طرح نماز پڑھتے رہے تو تمہارے تمام جانور بھیڑیا اٹھا کر لے جائے گا اور ان کو کھا لے گا۔ مگر میں نے ابلیس کے اس وسوسے کو نظر انداز کر دیا۔ پھر وہ بھیڑیا دوبارہ آیا اور ایک اور بھیڑ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے اپنی نماز کو نہ توڑا۔ میں ابھی نماز میں مصروف تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شیر آیا جس نے اس بھیڑیے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور میری بھیڑوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی حفاظت کرنے لگا، اور اپنی زبان میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے ابو ذر علیہ السلام، نماز میں مصروف رہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بھیڑوں کی حفاظت کا کام دیا ہے۔ نماز کے بعد شیر میرے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کے ریوڑ کی گلے بانی کروں گا، اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور وہاں جا کر میرا سلام عرض کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر علیہ السلام، آپ نے اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ حیوان مسخر کر دیا جو آپ کو اور مصائب سے نجات دلاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محترم ناظرین گرامی، کیسی لگی آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔